بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 18 فروری جمعۃ المبارک کا دن اور شام کا پروگرام آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال پیش خدمت۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا، تھا بھی بڑا مبارک دن، اور آپ خوش بھی ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح سے خوش و خرم رکھے، شادمان رکھے۔ جی، آج کے پروگرام کا مین سیگمنٹ پہلا، آج کی کہانی مختصر سناؤں گا، لیکن بڑی دلچسپ ہے، غور سے سننے والی اور غور کرنے والی چیز ہے۔ ہوا یہ کہ فارس کا ایک ملک، فارس آپ کو پتا ہے، فارس ایران کا پرانا نام ہے۔ فارس یعنی، یا یہ کہہ لیں کہ ایران کے پرانے وقتوں میں ایک نامور پہلوان ہوا کرتا تھا، پوری دنیا میں اس کے چرچے تھے۔ اس کو گنتی کے طور پر گن کر 360 داؤ لگانا آتے تھے۔ داؤ پیچ کی گنتی اس کے پاس 360 کی تھی۔ ہر روز وہ نئی کشتی کرتا، نئے چیلنجر کو نئے داؤ کے ساتھ اپنے گھیرے اور نرغے میں لیتا اور چاروں شانے چت کر کے کشتی جیت لیتا، لیکن وہ داؤ اگلی مرتبہ کبھی استعمال نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح یوں کر کے یہ کر کے گراتا ہے۔ اچھا، خیر، وقت گزرتا گیا، ہوتے ہوتے بہت سارے لوگوں نے اسے کہا کہ ہمیں اپنی شاگردی میں رکھ لیں، بہت سارے لڑکے، نوجوان، لیکن اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے کہا کہ یہ داؤ میں نے بڑی محنت سے سیکھے ہیں، جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، میں کسی کو کیوں مفت میں، فری میں اور بلا وجہ بتا دوں؟ نہیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک وقت ایسا آ ہی گیا کہ اس کو ایک ایسا نوجوان، خوبصورت، دراز قد کا لڑکا نظر آیا، اور اس کے دل نے کہا کہ میں اس کو اپنی شاگردی میں لے لوں۔ اس نے آفر کری اس لڑکے کو کہ آپ میری شاگردی میں اگر آنا چاہیں خوشی سے تو آ جائیں۔ اب یہ تو سارے ترس رہے تھے اس منصب کے لیے، اس کام کے لیے، تو سبھی کی خواہش تھی، سارے نوجوان ایسا چاہتے تھے، سو اس کو آسانی سے اس نے حامی بھر لی، ہاں کر لی۔ 2 4 6 10 سالوں میں استاد نے اسے اپنے سارے کے سارے، یعنی 360 داؤ پیچ اپنے اس شاگرد کو، ویسے پہلوانوں کی زبان میں سے پٹھا بولتے ہیں، پٹھا، فلانا پہلوان، پٹھا فلانا پہلوان، یعنی فلاں پہلوان کا شاگرد اس نے رکھ لیا۔ اپنے شاگرد کو ایک ایک کر کے اس نے 360 داؤ بتا دیے۔ اب وقت بھی گزر چکا تھا، استاد گرامی جو تھے وہ ضعیف العمری کی وجہ سے کمزور ہوتے گئے، اور نوجوان جو تھا وہ جوان ہوتا گیا، اور اس کو سارے داؤ پیچ آ چکے تھے، اور یہ گمان کرنے لگا، یہ برملا اس بات کا اظہار کرنے لگا کہ میرے جیسا پہلوان اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اگر کوئی ہے تو آئے میرے مقابلے پہ۔ کوئی نہ آیا جی، آنا کس نے تھا کہ یہ شاگرد کس کا ہے؟ کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے ایک مجلس میں، محفل میں، یاروں دوستوں میں کہا کہ یار، میرے مقابلے کا پہلوان دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ جس سے میں نے سیکھا ہے وہ بھی مجھے ہرا نہیں سکتا۔ اب یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ فکرہ تھا، یہ وہ موقع تھا جب اس نے غرور اور تکبر کا سہارا لیا۔ بات اس گروہ سے، اس گروپ سے، اس مجلس سے نکل کر ملک کے بادشاہ تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو اسے بہت دلی افسوس ہوا کہ ایک شاگرد جس سے اس نے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے، جس کی توفیل اسے یہ سارا کچھ ملا ہے، اس نے اسی کا نام لے کر اسے چیلنج کر دی ہے۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، بالکل بھی نہ سمجھی، کم عقلی، اور سب سے بہت بڑی حماقت ہے، بے وقوفی ہے جو اس لڑکے نے کی ہے۔ بادشاہ سلامت نے اگلے دن اکیلے میں اس کے استاد کو
जो बड़ा पहलवान था, अपने दरबार में तलब किया और तन्हाई में उससे कुछ बातें की। उसने कहा, आपका सिखाया हुआ पट्ठा यानी शागिर्द आज ये ऐलान कर रहा है कि मुझे पूरी दुनिया में कोई तो क्या, मेरा उस्ताद भी नहीं शिकस्त दे सकता। और तुम्हारा खदशा फिर ठीक था कि ये तुम दाव किसी को बता नहीं रहे थे, इसका अब क्या हल है? लेकिन फिर देखें कि उस्ताद फिर उस्ताद होता है। उस्ताद ने कहा, बादशाह सलामत, हमारी कुश्ती का दिन और वक्त मुकर्रर करके पूरे मुल्क में उसका ऐलान करवा दिया जाए। बादशाह को बड़ी हैरत हुई। उसने कहा, है ये बूढ़ा आदमी, वो नौजवान है, ताकतवर है और दाव पेच जानता है, इसके पास तो अब कुछ भी नहीं रहा, इसने सारा कुछ बता दिया हुआ है और ये मुझे इतने इत्मीनान के साथ कह रहा है कि आप कुश्ती की डेट और टाइम फिक्स कर दें। खैर, बादशाह इसमें दिलचस्पी लेता था, उसने कर दिया और बहुत बड़ा इनाम मुकर्रर कर दिया इस कुश्ती पर। जब ये बात शागिर्द के कानों तक पहुंची तो वो अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपने तजर्बे और अपने दाव पेच के घमंड पर, अपनी दुम पर खड़ा हो गया। उसने कहा, हंसकर कहा, उसने कहा, एक क्या दो उस्ताद भी आ जाएं तो मैं उन्हें गिरा दूंगा। खैर, वक्त का पहिया घूमता गया, चलता गया, टाइम पास होता गया और वो दिन, वो वक्त आ गया जब उस्ताद और शागिर्द की कुश्ती होनी थी। कुश्ती का आगाज होता है, तकरीबन 1 या 1.5 मिनट हुआ होगा तो उस्ताद ने उसे अपने हाथों से ऊपर उठाकर जमीन पर ऐसा पटखा कि वो चारों शाने चित हो गया और उसको अपनी होश तक न रही। अब वो ढोल रंभा हुआ। बादशाह शाही जो लोग वहां खड़े थे, मुलाजमीन और अवामुन नास, उन्होंने खूब तालियां बजाकर, ढोल बजाकर उस्ताद को कांधों पे उठा लिया और फिर बादशाह ने शागिर्द को अपने पास तलब किया और कहा, वो नाहंजार, बेवफा, बेवकूफ, बेशरम, वो तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल ना आया कि मैं अपने ही सिखाए हुए, अपने ही गुरु को चैलेंज दे रहा हूं। अब उसने तावील क्या पेश की शागिर्द ने कहा, बादशाह सलामत, उस्ताद मोहतरम ने मुझे अपनी ताकत या दाव की वजह से नहीं पछाड़ा। असल में ये दाव उन्होंने मेरे से छुपाए रखा, आज तक मुझे नहीं बताया और उसी दाव का इस्तेमाल करके उन्होंने मुझे कुश्ती में शिकस्त फाश दे दी है। अब बादशाह सलामत ने उस्ताद से मुखातब हुए और कहा, उस्ताद मोहतरमी, आप ये बताएं कि आप क्या कहते हैं? अपने शागिर्द के दलील के जवाब में आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास क्या डिफेंस है? उस्ताद ने कहा, बादशाह सलामत, ये वही, इससे भी पुरानी कहानी, वो जो शेर और शेर की खाला यानी बिल्ली वाली है, मैंने वो सुनी हुई थी कि शेर की खाला ने शेर को सारे गुर बता दिए अपने, लेकिन दरख्त पर चढ़ना नहीं बताया था। पता है क्यों नहीं बताया था? क्योंकि बिल्ली ने भी किसी से सुन रखा होगा कि अपने किसी भी दोस्त को अपनी इतनी कमजोरियां ना बताओ, अपने इतना ताकतवर ना कर लो कि कल वो दुश्मन बनकर आपको कहीं का ना छोड़े। सो बिल्ली की बात मानते, सुनते और देखते हुए मैंने 360 नहीं, मेरे पास 361 दाव थे। एक दाव मैंने अपने इस शागिर्द को नहीं बताया था और उसी के भरोसे पर, उसी के बलबूते पर और अल्लाह के फजल के साथ
میں نے اس کی کشتی کا چیلنج قبول کر لیا تھا۔ بادشاہ سلامت، آخری بات کرتا چلوں، بادشاہ سلامت، یا تو اس دنیا میں وفا کا وجود ہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر وفا کرتا کوئی نہیں ہے، جھوٹیاں گلاں۔ جی یہ تھی آج کی مختصر سی پتلی سی ننھی منی سی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ تو آج کے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ، اس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ ہے سوال اور جواب کا حسب معمول۔ پچھلے پروگرام کا سوال یہ تھا کہ اس ملک کا نام بتائیں جس میں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان واقع ہے۔ جی آسان سوال تھا، کئیوں کو پتا ہوگا لیکن کئیوں کو نہیں بھی پتا، میرے جیسے بیوقوف بھی ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہمارے اپنے ملک عراق میں واقع ہے۔ جی عراق ہے اس ملک کا نام جس میں اتنا بڑا قبرستان ہے کہ اس کے سائز کا یا اس سے بڑا قبرستان دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے۔ چلیے آج کا سوال جو ہے وہ بھی دینی نقطہ نگاہ سے ہی کرتے ہیں، اور آسان سا، امید ہے آپ سب کو آتا ہو۔ آج کے سوال نوٹ فرما لیں، آپ نے یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر اعراب یعنی زیر زبر پیش شد مد کس نے لگوائی تھی؟ اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی زبان عربی جس میں یہ نازل ہوا ہے سب زبانوں کی سردار زبان ہے، اس کے اوپر اعراب نہیں تھے، زیر زبر پیش نہیں تھی، لیکن اس کی ضرورت محسوس کی کسی نے اور اس کا اہتمام کیا اور اس پہ عمل درآمد کروایا۔ اس حاکم کا نام کیا ہے یہ بتا دیں۔ جی تو آج کا امید ہے آپ نے سوال اور جواب، پچھلے جو سوال کا جواب اور آج کا سوال نوٹ فرما لیا ہوگا۔ پروگرام کا آخری اور مائی فیوریٹ سیگمنٹ، آج کا شعر۔ جی آج کا شعر سناتا ہوں جو آپ کے لیے انتخاب کر کے لایا ہوں۔ آج کا شعر اس طرح سے ہے کہ کچھ ان کو بھی عزیز تھے اپنے سبھی اصول، کچھ ان کو بھی عزیز تھے اپنے سبھی اصول، کچھ ہم بھی اتفاق سے ضد کے مریض تھے۔ جی یہ آج کا شعر تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگے تو کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیں، اور اللہ پاک آپ کو آسانیاں دیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔